تیسری بات کیا ہوئی کہ کہا گیا کہ اپنی بیوی سے بھی کوئی زوجیت کا عمل سحری سے لے کے افطاری تک نہیں کرنا. بیوی تو حلال تھی لیکن روک دیا. کیوں؟ تاکہ اتنی طاقت دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ حرام کی طرف، زنا کاری کی طرف، بدکاری کی طرف بندے کا خیال بھی نہ جائے. یہ مقصد تھا روزے کی تربیت کا. تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طاقت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اس حد تک خیال پاک ہو جائے روزے کی برکت سے کہ غیر عورت کی طرف، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی طرف بری نظر اٹھے ہی نہ. کیونکہ قرآن پاک میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے حبیب مسلمان مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب اس پر مفسرین نے سوال اٹھایا کہ شرمگاہ کی حفاظت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بندہ حرام کاری میں مبتلا نہ ہو، تو وہ ذکر بعد میں کیا ہے اور نگاہ جھکانے کا ذکر ہے پہلے کیا. اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے پہلے کیا ہے کہ جس نے نگاہ کو بچا لیا وہ شرمگاہ کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پہلے اس کے بعد بھی شرمگاہ بہکتی ہے. علامہ اقبال بھی دور حاضر کے لحاظ سے جس میں کہ نگاہ کی بدکاری عام ہو گئی ہے، فلمیں عام ہو گئی ہیں، موبائل میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے. تو اس لیے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کی نگاہ حرام کی طرف اٹھے ہی نہ. پتہ ہو کہ نگاہ حرام کی طرف اٹھانے کا کیا نقصان ہے اور بچانے کا کیا فائدہ ہے. فرمایا کہ جو غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھے اور وہ نگاہ جھکا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے. کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادت میں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دل پاک نہیں ہے. دل پاک ہو جائیں تو سرکار کی حدیث ہے قرآن پڑھنے سے کبھی سیر ہی نہ ہو، دل ہی نہ بھرے ان کا. تو برتن پاک ہونا چاہیے نا پہلے. تو برتن پاک نہ ہو تو پاک چیز اندر جائے گی تو وہ مضطرب رہے گی کہ مجھے کہاں ڈال دیا اس نے. تو اسی لیے صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام پہلے سینے کے برتن کو پاک کراتے ہیں. اور دروازے کون سے ہیں غلط چیزیں داخل ہونے کے؟ وہ نگاہ ہے، وہ منہ ہے، وہ کان ہے، ٹھیک ہے نا. ان سے یہی دروازے ہیں دل کی. ادھر سے چیزیں جاری، غلط سنے گا دل ناپاک ہو جائے گا، غلط دیکھے گا دل ناپاک ہو جائے گا، غلط کھائے گا یا غلط بولے گا دل ناپاک ہو جائے گا. اس ماحول میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک دعا کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا آپ آمین کہیں. وہ کہتے ہیں حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی. نہیں باقی نا. یہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کو ایجوکیشن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے. کالجز بجائے کوئی تعلیم کے مرکز کے بلکہ ڈیٹنگ سائٹس بن رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سسٹم کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ہاں. تو علامہ اقبال دعا کرتے ہیں حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیرے بیدار. ملت کے تمام نوجوانوں کی دعا کی آپ نیت کر لیں کہ جن کو گمراہ کرنے کا پورا پلان ہے، کہ جس طرح کو نشے پہ لگا دیتے ہیں نا تو وہ پھر تماشا دیکھتے لوگ، یا فلاں کا بیٹا تھا نا اس کو ہم نے نشے پہ لگایا، دیکھا کیسا بدلہ لیا اس سے. تو یہ بھی ایک نشہ ہے. اب یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ قوم کے نوجوان اس نشے پہ لگ جائے تو کسی کام کاج کے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ دعا کے لیے سے سب کہیں کہ خدا کرے کہ جوانی رہے تیرے بیدار. سب کہو آمین. کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. یہ بھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آنکھوں کی تارا وہ نوجوان بنے گا جس کا شباب بے داغ ہو. شباب کی بات چلی، میں آپ کو حدیث پاک سناؤں. کیا سنانے لگاؤں؟ سب بولیں گے تو میں سناؤں گا. ہمارے آقا کا ارشاد ہے، اٹینٹیو ہو کے سنیں ذرا، کہ جنت میں کچھ جنتی ایسے ہیں جن کو پورے قیام جنت میں فقط ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کو دیکھنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟
جس نے ساری دنیا بنائی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، آسمان کو، زمین کو، جنت کو، دوزخ کو، سب نبیوں رسولوں کو اس نے بنایا، اس کو دیکھنے کو چھوٹی سی بات ہے، ایک دفعہ دیکھنے میں بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سال میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، یہ عبادت گزار ہوں گے، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہر جمعے دیدار ہوگا۔ کہو سبحان اللہ، دعا کرو یا اللہ تو ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ اس کی شان سے کرم سے کیا بعید ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ کن خوش نصیبوں کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون ہے وہ جن کو ہر جمعے رب کا دیدار ہوگا؟ فرمایا یہ وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی، اس کو رب تعالی ہر جمعے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، اس لیے جوانوں سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں کہ یہ جو رمضان شریف میں یہ تربیت کا پیریڈ ہے تو اس کے اوپر پوری توجہ کریں۔ اور یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے زنا کاری کا، بدکاری کا، تو اسی وجہ سے غربت ہوتی ہے۔ یہ کوئی بتاتا ہی نہیں، کوئی اینکر نہیں بتاتا، کوئی دانشور نہیں بتاتا۔ ہمارے آقا کی حدیث میں کہ زنا کاری کے 3 نقصان دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 غربت، محتاجی، اور وہ صرف اسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے معاشرے میں انفیکشن کی طرح، ایک وبائی بیماری کی طرح پھیل جاتی ہے وہ غربت۔ آج دیکھو پاکستان کے حالات کتنے تنگ ہیں، تو ان کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ فرمایا دوسری نقصت کیا ہوتی ہے کہ زناکار کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کا چہرے پہ کوئی روپ رنگ نہیں رہتا۔ یہ دنیا میں ہی اس کو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تیسری کیا بات ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی عمر میں ہی، تھوڑی عمر میں ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسا اسے گھن لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لمبی عمر دنیا میں رہ نہیں پاتا۔ یہ دنیا میں 3 باتیں تو یہی ہو جانی ہیں جو آخرت میں ہونی ہے۔ اس کی ایک میں جھلک دکھاتا ہوں کہ جب دوزخیوں میں ان کو ڈالا جائے گا نا، زناکار مردوں عورتوں کو، تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آئے گی، ایسی اسمیل آئے گی کہ دوزخی کہیں گے یا اللہ اور عذاب تم برداشت کر رہے، ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دے، تیری مہربانی ہے، ان کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا زناکار ایسے منحوس لوگ ہیں کہ دوزخی بھی ان سے نفرت کریں گے۔ استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق دے۔